جی بالکل، کراچی میں شوہر کی جانب سے دوسری شادی کرنا مہنگا پڑ گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عدالت کی جانب سے پہلی اہلیہ کی جانب سے مقدمہ درج کرانے پر شوہر کو 3 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو پہلی وائف ہیں ایسٹر، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا اور کس طرح مقدمہ درج ہوا اور جو فیصلہ آیا ہے وہاں تک جو ہے کہانی کس طرح پہنچی۔ جی پہلے تو یہ بتائیے گا معاملہ کیا تھا، کیسے آپ کو پتہ چلا ان کی دوسری شادی کے حوالے سے؟ جی میرا نام ایسٹر یونس ہے، اور میری شادی ہوئی تھی 2020 میں، اور میری شادی کے بعد میں بہت اچھی لائف گزار رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ تو میری جاب کا ہوا، میں دبئی چلی گئی، دبئی میں نے 1 سال جاب کی، میں واپس آئی، اور جب میں واپس آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ نے دوسرا نکاح کیا ہوا ہے، جبکہ مجھے میرے چرچ والوں سے، مطلب جوشوا کے چرچ والوں سے مجھے پتہ چلا کہ اس کا نکاح ہوا ہے۔ میں انویسٹیگیشن کرتی رہی کہ مجھے مطلب ثبوت ملے تو میں کوئی بات کروں، ثبوت نہیں تھا میرے پاس۔ خیر میں پاسٹر شفیق کمل کے پاس آئی، انہوں نے میں نے ان کو بتائی ساری سٹوری، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے پاس ثبوت ہوگا تو ہم آگے بات بڑھائیں گے۔ خیر میں نے وہاں پہ 2 مہینے وہاں پہ میں رہی، اور میں نے جیسے ہی مجھے ثبوت ملا میں نے انکل کو کال کی، اور پاسٹر شفیق نے مجھے کہا کہ آپ بیٹا وہاں سے آ جاؤ، اب وہاں آپ کا رہنا نہیں اچھا لگتا ہے کہ آپ وہاں رہو۔ خیر میں اس رات وہ لڑکی کو گھر پہ لے آیا تھا، اور میں پھر وہاں سے میرا بھائی اور میرا بہنوئی مجھے لینے آئے، اور میں چپ چاپ وہاں سے آ گئی۔ پھر اگلے دن ہم لوگ ایف آئی آر کے لیے گئے، کیونکہ ایف آئی آر بنتی تھی، اور جب میں تھانے گئی تو تھانے والوں نے مجھے 6 مہینے بہت خواری کروائی۔ میں ہر روز جاتی تھی، وہ کہتے تھے کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، ایف آئی آر کاٹ دیں گے، لیکن انہوں نے بالکل کوئی آواز نہ سنی۔ پھر میں عدالت گئی، پھر 22 کی میں نے اپلیکیشن درج کی، اور وہاں سے پھر میری جج نے اپیل سنی اور انہوں نے آرڈر دیا، اور ایف آئی آر کا آرڈر ہوا، اور پھر میرے شوہر کو 2 دن کے لیے یہ تھانے میں اریسٹ رہا۔ اس کے بعد اس کی بیل ہو گئی، کیونکہ بیلیبل تھا تو بیل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مطلب کیس چلتا رہا، روز مطلب جانا آنا، خواریاں کاٹنا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب میں نے آگے بڑھی اور میری آواز کو جب جج نے سنا، اور یہاں تک کہ میرے شوہر نے اس دوران میں سے کانٹیکٹ بھی کیا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے کہا نہیں میں ایسے معاف نہیں کر سکتی، آپ اس عورت کو چھوڑ دو تو میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے گناہ آپ کی غلطی معاف کر دوں گی۔ لیکن میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی، اور یہی کہتا رہا کہ نہیں وہ اوپر رہے گی، آپ نیچے رہو۔ ہمارے مذہب میں یہ اجازت ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر آپ عورت ہونے کے ناطے اگر دیکھا جائے تو لڑکی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی دوسری عورت کو، لیکن میرے شوہر نے اس کو کہا کہ وہ اوپر رہے گی میں نیچے رہوں گی۔ میں نے کہا نہیں میں ایسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، لیکن میں اینڈ تک اس کو ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ آپ اپنی غلطی اور گناہ کو مانو اور اس کو چھوڑو، میں آج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ نہیں وہ اوپر رہے گی آپ نیچے۔ تو پھر مطلب کرتے 1 سال میرا کیس چلا، اور کل فیصلہ ہوا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو سزا ہوئی۔ اب یہ بتائیے گا ان کے کیے کی سزا تو مل گئی ہے، دوسری شادی بھی تقریباً نل اینڈ وائٹ قرار دی گئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو شادی ہے وہ برقرار رکھیں گی یا پھر ختم کریں گی؟ اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ برقرار رکھنے کی بات جہاں تک ہے، میں پھر بھی ایک عورت ہونے کے ناطے اگر میں ایک عورت کے لحاظ سے سوچوں، ہر عورت یہ نہیں چاہتی کہ میرا گھر خراب ہو، کیونکہ میں نے اپنی ہر کوشش کر لی، ہر طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو کنونس کیا کہ آپ ابھی بھی معاف کر دو، آپ ابھی بھی اپنی معافی مانگو اور غلطی کو ایکسیپٹ کرو اور اس گناہ کو چھوڑ کے اپنی نئی زندگی گزارو، لیکن وہ نہیں سمجھ رہا تھا تو اس کو سزا ملی۔ لیکن میں آج بھی عورت ہونے کے ناطے، مسیحی ہونے کے ناطے، کیونکہ میرا مذہب دوسری شادی تب اجازت دیتا ہے جب میرا شوہر بدکار ہے تو میں دوسری شادی کر سکتی ہوں، لیکن پھر بھی ایک عورت اور خدا کو مانتے ہوئے اپنے جیزس کو فالو کرتے ہوئے آج بھی میں معافی کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط میں جب وہ اپنا گناہ اور غلطی کو چھوڑے اور اس عورت سے ناطہ ختم کرے۔ تو میں آج بھی خدا کے حضور کھڑی ہوں، اور میں آج بھی کہتی ہوں کہ اگر وہ معافی مانگے تو معافی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ معافی تو مانگے، اپنی غلطی تو ایکسیپٹ کرے۔
ویسے میں آل سینٹس پیرش PECHS اس کا میں انچارج ہوں۔ اچھا، آج جو یہ کیس آیا ہے اور عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ معاملہ کیا تھا، یہ تھوڑا سا بتائیے گا اور فیصلے کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ کرسچن لڑکی ہے، ایسٹر اس کا نام ہے، اور اس کا ہسبینڈ جوشوا الیاس۔ تو یہ دونوں میاں بیوی شادی کی ہنسی خوشی رہ رہے تھے، پھر موصوف کے ذہن میں پتہ نہیں کیا شگوفے پھوٹنے شروع ہوئے کہ اس نے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ بھی شادی کر لی، پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کر لی۔ تو اس پہ ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی بات پہ آیا نہیں۔ تو ہم نے پھر کورٹ کی طرف رجوع کیا، پہلے تھانے جاتے رہے، تھانے والے نے تو ہماری کوئی سنوائی نہیں کی۔ پھر ہم نے 22A کا کیس ڈالا تو اس کا بھی آرڈر آ گیا، لیکن تھانے والوں نے ہمیں ٹرخایا، شاید ان سے رشوت لے لی، اس لیے ہمیں چکر تو لگوائے، جی آپ پرسوں آ جائیں، آپ سیٹرڈے کو آ جائیں، آپ جمعے کو آ جائیں، لیکن FIR نہیں کاٹی۔ ہم دوبارہ کورٹ میں گئے ہیں، پھر جج نے ان کو بلایا، تو جج نے پھر سختی کے ساتھ اس کو متعلقہ پولیس افسر کو بلایا اور کہا کہ FIR کاٹو۔ پھر انہوں نے FIR کاٹی ہے اور پھر کیس چلا۔ میں بطور گواہ کے اس میں پیش ہوا تھا کہ کرسچن لا کے مطابق، بائبل کے قانون کے مطابق، ایک ہسبینڈ کی موجودگی میں، ایک بیوی کی موجودگی میں ہسبینڈ دوسری شادی کر نہیں سکتا۔ تو یہاں پر چونکہ اس نے کی تھی، پہلی بیوی زندہ ہے اور ٹھیک ہے، وہ ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو اس کو طلاق دیے بغیر اس نے دوسری شادی کر لی۔ تو یہ کیس تھا، تو میں نے بائبل کا ویو جا کے مجسٹریٹ صاحب کو سارا سمجھایا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو ملزم کو سزا دے دی، ہتھ کڑی لگ کے سینٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اس جو مقدمہ درج ہوا تھا، اس میں دفعات کون کون سی لگائی تھی، اور جو عدالت نے سزا سنائی ہیں وہ انہی قانون کے مطابق سنائی ہیں یا پھر؟ میں بتا دیتا ہوں، آرڈر میرے پاس ہے کہ 3 دفعات کی وجہ سے جج نے اس کو سزا دی ہے، اور تینوں دفعات میں 3 سال کی سزا ہے، لیکن کنکرنٹلی جب سزا دی جاتی ہے تو وہ بھی یک وقت سزائیں ہو جاتی ہیں۔ تو 3 سال کی سزا، 20,000 روپے جرمانہ۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کیا دفعات ہیں۔ جی 494 اس میں بھی سزا دی ہے، یہ کرسچن ایکٹ کے مطابق ہے یہ، کہ اس میں 3 سال کی سزا دے دی ہے۔ پھر 468 471 یہ 3 دفعات ہے، تینوں میں الگ الگ سزائیں دی ہیں جج نے۔ اچھا، ایک چیز تو واضح کر دیں کہ جج نے سزا تو سنا دی ہے، کیا اس کے بعد ان کی شادی برقرار رہے گی یا وہ بھی ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو میرا خیال جج نے جو میرے پاس آرڈر پہنچا ہے نا، یہ آپریٹو پارٹ ہے، یہ کمپلیٹ آرڈر نہیں ہے، مجھے وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو جو دوسری شادی کی ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا دی، اس کو تو ڈیزالو ہونا چاہیے بالکل۔ تو وہ پورا آرڈر میرے پاس ابھی نہیں پہنچا۔ اور پہلی جو شادی ہے وہ کس طرح رہے گی؟ وہ برقرار رہے گی یا وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، جو دوسری شادی کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا اور اس کی سزا دی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلی شادی درست ہے، لیکن اب جو حالات بن گئے ہیں وہ دونوں رہ نہیں سکیں گے۔ نہ ایسٹر یہ لڑکی اس کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہے گی جس نے اس عہد کو، اس شادی کے کانٹریکٹ کو کیا کہتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی کی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ بڑا مطلب سختی سے اس بات کا نوٹس لیا جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عہد جو ہے، یہ کاویننٹ جو ہے، یہ صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں ہے، بلکہ خدا اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ 3 شخصیات کا کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو آپ جب ایک دوسرے پارٹنر کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو دراصل آپ
خدا کے خلاف بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اہلیہ ہیں ایسٹر، ان کی باتیں سنی. شوہر کو تو سزا دینے کے بعد جو ہے وہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، تاہم جو پہلی وائف ہیں ایسٹر، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ان کا شوہر اپنی غلطیاں تسلیم کر لے اور ان سے معافی مانگے تو ان کے ساتھ ہنسی خوشی دوبارہ جو ہے وہ زندگی پہلے کی طرح گزر بسر کرنے کے لیے تیار ہیں.